السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، یوں تو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اور انسان کی بڑھتی عمر کے ساتھ انسان کے اندر مختلف قسم کی برائیاں اور امراض پیدا ہوتے رہتے ہیں، جس کی اصلاح کرنے کی اور جس کے اندر سدھار لانے کی انسان کو ہر وقت کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ لیکن ان تمام امراض کے اندر ایک مرض ایسا ہے جو تمام بیماریوں اور امراض کی جڑ ہے اور اس کی اصل ہے، یعنی جب وہ برائی اور وہ مرض انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں اور امراض بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ بنیادی مرض دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت تمام بیماریوں کی برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو جتنی برائیاں ہیں وہ ساری انسان کے اندر یکے بعد دیگرے پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاج کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ تمام امراض کو علیحدہ آپ اس کا علاج کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اصل اور بنیادی مرض ہے اس کے علاج پر آپ توجہ دیں اور اس کے علاج کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں۔ مثال کے طور پر اگر آدمی کے اندر خون بہت زیادہ نکل گیا، بہہ گیا، اس کی وجہ سے انسان کے اندر مختلف بیماریاں اس کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، ذہن بھی کام کرنا کم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے مختلف حصوں میں بیماریاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاج کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر بیماری پر الگ الگ توجہ دی جائے، ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرایا جائے، اس کے اندر بہت زیادہ وقت صرف ہوگا اور شفا بہت دیر سے ملے گی۔ اور ایک دوسرا طریقہ علاج کا یہ ہے کہ جو اصل سبب بنا ہے تمام بیماریوں کا، یعنی خون کا بہہ جانا، آدمی اس کے اوپر توجہ دے کہ بدن کے اندر خون میں اضافہ کیسے ہو اور زیادہ سے زیادہ خون کیسے بنے۔ جب آدمی اس پہ توجہ دے گا، جب اس کے بدن کے اندر خون بڑھے گا تو پھر اس کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں کے اندر بیماریاں جو وجود میں آئی تھی، جیسے ہی اصل بیماری ختم ہوگی سب بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ ایسے ہی جب آدمی اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کرے گا تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو روحانی امراض پیدا ہو گئے تھے وہ ساری کی ساری دنیا کی محبت کے نکلنے کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ دوسری بیماریاں بھی اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گی۔ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر جو دوسری روحانی امراض پیدا ہو رہی ہیں، دنیا کی محبت سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کا کیا علاقہ اور کیا جوڑ ہے؟ غور کرنے پر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یقیناً تمام برائیوں کا دنیا کی محبت سے کچھ نہ کچھ تعلق اور جوڑ ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر جب دنیا کی محبت ہوگی
اب یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ آدمی کے اندر دنیا کی محبت ہو، نماز بھی پڑھتا ہو اور دنیا کی محبت ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، یعنی نیک اعمال بھی کر رہا ہو اور دنیا کی محبت بھی ہو۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ہو اور نماز کو ترک کر دے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ انسان کے اندر دنیا کی محبت ہو اور زکوٰۃ چھوڑ دے؟ غور کرنے پر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جس آدمی کے اندر جتنی زیادہ دنیا کی محبت ہوگی، اس کو آخرت سے اتنی ہی غفلت ہوگی، دین سے اتنی ہی دوری ہوگی، نیک اعمال سے اتنی ہی بیزاری اس کے طبیعت کے اندر ہوگی، برائیوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف جس کے اندر آخرت کی محبت ہے، آخرت کی طرف اس کی ہمیشہ توجہ رہے گی، دین پر چلنے کا ایک جذبہ اس کے اندر ہمیشہ اجاگر رہے گا، نیک اعمال کرنے کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوگی اور اس کی طرف کھینچی چلی جائے گی، اور برائیوں سے دور بھاگے گا۔ جیسے کہ آدمی زہریلے جانوروں سے اور آنت وغیرہ سے جو نقصان دہ ہوتے ہیں دور بھاگتا ہے، ایسے ہی اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے آدمی دور بھاگے گا۔ تو جس آدمی کے اندر جتنی معیار کی، اب ایمان کے جیسے مراتب ہیں، ایمان کے مختلف مراتب، بعض کے اندر کم ایمان ہوتا ہے، بعض کے اندر زیادہ ایمان ہوتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی محبت کے بھی مختلف مراتب ہیں، بعض کے اندر کم درجے کی محبت، بعض کے اندر زیادہ درجے کی محبت۔ کامل درجے کی دنیا کی محبت کفار کے اندر ہوتی ہے، اسی وجہ سے نہ ان کو آخرت کی کوئی فکر، نہ ان کو اللہ پر کوئی یقین، نہ رسول کے اتباع کی کوئی فکر، نہ دین ان کے لیے کوئی چیز ہے، بلکہ وہ لوگ دنیا ہی دنیا کرتے ہیں۔ لیکن اس سے کم درجے کی جو چیز، کم درجے کی دنیا کی محبت ہوتی ضرور ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت پڑھی، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، یہ آیت اصلاً کفار کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، ان کو کیا تعلیم اس آیت کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کفار پر عتاب اور غصہ نازل کیا، تو ہم مسلمانوں کو اس سے کیا علاقہ ہے اور کیا تعلق ہے؟ ہم کو اس سے کیوں نصیحت کی جا رہی ہے؟ یہ آیت تو کفار کے لیے نازل ہو۔ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندہ اگر محبوب بنتا ہے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بندہ مقبوض اور ناپسندیدہ بنتا ہے تو وہ بھی اپنے اعمال اور کیے کی وجہ سے بنتا ہے۔ اب کفار کے اندر دو چیزیں پائی جاتی تھی جو اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ ایک تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے روز ملاقات کا یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز تو پائی جاتی ہے، وہ لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں اور اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے روز ہمارا سامنا ہوگا، ملاقات ہوگی۔ یہ چیز تو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن آیت کے دوسرے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری چیز بیان فرمائی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی سے راضی ہو جاتے ہیں اور اسی پہ اطمینان کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کی یہ چیز جس طریقے سے کفار کے اندر پائی جا رہی ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ اطمینان کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی پر راضی ہو کر اطمینان کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں جو نعمتیں، جو انعامات اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا اور اس پر راضی رہنا، یہ تو پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس کا شکر کرے اور اس کا احسان مانے، یہ پسندیدہ چیز ہے۔ لیکن جو اس کے ساتھ آگے بیان کر دیا گیا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، کہ وہ لوگ اس پر اطمینان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جب رضامندی کے ساتھ اطمینان بھی آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید کا اور غصے کا مستحق ٹھہرے گا۔ اطمینان کا کیا مطلب؟ اطمینان کا مطلب سکون کہتے ہیں، سکون حرکت کے مقابلے میں آتا ہے، اور حرکت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا۔ اس آیت کے اندر کیا مراد ہے؟ آدمی دنیاوی زندگی کی نعمتوں کو لے لے، یہاں کی چیزوں کو حاصل کر لے اور اسی پر خوش ہو جائے، اس کے آگے آخرت کے سلسلے میں نہ اس کی عقل چلتی ہے، نہ کبھی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، نہ دین کے بارے میں سوچتا ہے،
اور اس دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں نہیں سوچتا، آخرت کی اصل زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ جس مجلس کے اندر بھی تذکرہ کرتا ہے تو وہ دنیا ہی کا تذکرہ، مجلس میں ہو تب بھی دنیا کا تذکرہ، دوستوں میں ہو تب بھی دنیا کا تذکرہ، گھر میں ہو تب بھی دنیا کا تذکرہ، جہاں چلے جائے دنیا ہی دنیا کرتا ہے، نہ آخرت کے بارے میں کوئی تذکرہ ہے، نہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کوئی فکر کرتا ہے۔ اس کو فرمایا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور یہ چیز کفار کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اب اگر یہی چیز یہ اس عمل کی وجہ سے ان پر وعید نازل ہوئی تھی، اگر یہ چیز اب مسلمانوں کے اندر بھی آ جائے گی تو اسی عمل کی وجہ سے مسلمان بھی اس وعید پر اور اس غصے کے مستحق ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار پر فرمائی ہے۔ چنانچہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اس کا سب سے بہترین علاج سوچنا۔ کیا سوچنا؟ دنیا کے فنا ہونے کو سوچنا، دنیا کے ختم ہو جانے کو سوچنا، یہاں کی نعمتوں کے مختصر وقت کے لیے ہونے کو سوچنا، اور یہاں کی زندگی کے ناپائیدار ہونے کو سوچنا، یہاں کی خوشیوں کے ناپائیدار ہونے کو سوچنا، یہاں کے مال کے، یہاں کے نعمتوں کے فنا ہونے کو سوچنا، آخرت کی زندگی کے ہمیشہ ہمیش ہونے کو سوچنا، قبر کی زندگی کو سوچنا، وہاں کے سوالات کو سوچنا، اور وہاں کی جو برزخ ہوگی، عذاب کا گڑھا ہوگا یا جہنم جنت کا باغ ہوگا، ان چیزوں کو سوچنا، وہاں جو فرشتوں سے سوال جواب ہوں گے ان کو سوچنا، اس کے بعد کے جو مراحل ہے، حشر کا میدان ہے، وہاں پر نام اعمال کے ملنے کو سوچنا، حشر کے میدان کے قائم ہونے کو سوچنا، پل صراط پر چلنے کو سوچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو میزان قائم کریں گے اس کے بارے میں سوچنا، جنت کی نعمتوں کو سوچنا، جہنم کے عذابات کو، وہاں کے ہولناک مناظر کو سوچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کے مختلف طریقے اور بتلائے قرآن کریم کے اندر، کہیں پر جنت کے تذکرے کیے، وہاں کی نعمتوں کے تذکرے کیے، وہاں کے حوروں کے تذکرے کیے، وہاں کی نہروں کو بیان فرمایا، جہنم کا تذکرہ کیا، وہاں کے عذابات کا تذکرہ کیا، ہولناک مناظر کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سوچنے کے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہے جو نعمتوں کو سوچ کر کے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، بعض وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے غصے، عذاب اور جہنم کے عذابات کو، وہاں کے ہولناک مناظر کو سوچ کر کے ان کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ جس آدمی کی جیسی طبیعت ہو وہ آدمی اس پہلو سے، اس راستے سے سوچے، وہ چیز سوچ کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرے، یہ اپنے دل کے اندر جو دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے اس کو نکالے، اس کے اندر تبدیلی لائے، دنیا کی محبت کے بجائے سوچنے کے ذریعے سے اپنے اندر آخرت کی محبت کو پیدا کرے۔ اللہ والوں کی مجلسیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ جب انہوں نے سوچا، اس کی حقیقت کو سمجھ لیا، تو ان کے اندر سے دنیا کی محبت بالکل نکل گئی تھی، اتنی نکل گئی تھی کہ ان کی مجلسوں کے اندر برائی کے ساتھ بھی دنیا کا تذکرہ کرنا وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک مرتبہ ان کی مجلس کے اندر چند لوگ بیٹھے ہوئے وہ دنیا کی برائی کر رہے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ میری مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو برائی سے دنیا کو یاد کر رہے تھے، ہم اس کی مذمت بیان کر رہے تھے، ہمارے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میری مجلس کے اندر برائی کے ساتھ بھی دنیا کا تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ مثال کے طور پر پھر انہوں نے سمجھایا کہ اگر کسی جابر اور ظالم بادشاہ کے سامنے تم نے جرأت سے بات کی، حق بات اس کے سامنے ڈٹ کر کے بیان کر دی، تب لوگوں کے سامنے آئیں گے اور اپنی جرأت کا تذکرہ کریں گے، بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کو لوگوں کے سامنے بتلائیں گے اور بیان کریں گے، اور اس کے لیے اپنی فخر کی چیز سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر بادشاہ کی عظمت اور اس کی بڑائی ہے۔ لیکن اگر یہی معاملہ کسی بھنگی کے ساتھ، چمار کے ساتھ ہو جائے، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، برا بھلا کہہ دیا اور صحیح بات بھی اس کے سامنے کہہ دی، لیکن اس گفتگو کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر اس بھنگی اور چمار کی وہ عظمت نہیں ہے جو بادشاہ کی عظمت تھی۔ اسی لیے بادشاہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ تو کریں گے، لیکن جو بھنگی کے ساتھ گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا کہ تمہارے دل کے اندر
بادشاہ کی عظمت ہے لیکن بھنگی کی عظمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تم لوگ دنیا کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا بھی تمہارے اندر، دل کے اندر دنیا کی محبت ہونے کی علامت ہے، اسی لیے میری مجلس سے اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ یہ اللہ والوں کی نگاہوں کے اندر دنیا کی وقعت تھی۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اسی لیے ان لوگوں نے اس کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت بالکل سیدھی سادی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی ذرا پانی لے کر آؤ۔ بیٹی آئی اور پھر واپس چلی گئی، بہت دیر ہو گئی۔ انہوں نے پھر غصے سے آواز دی کہ بیٹی میں نے تجھ سے کہا پانی لاؤ، پھر بھی پانی نہیں لائی۔ چنانچہ ان کی اہلیہ وہاں سے آئی اور آ کر کے کہا کہ غصہ کیوں ہوتے ہیں، آپ کی بیٹی بازو کمرے میں ہی ہے اور وہ اپنا جو پھٹا ہوا کرتا ہے اس کو سی رہی ہے۔ اور فرمائیں وقت کے خلیفہ اور بادشاہ ہونے کے باوجود بھی کیسی زندگی ہے، اگر چاہتے تو اپنا سارا خزانہ اپنی بیٹی کے لیے نچھاور کر سکتے تھے، ایک ایک جوڑا، کئی جوڑے اپنی بیٹی کے لیے نئے لا کر کے دے سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی نعمتیں حاصل کر لے، جتنا بھی اس سے فائدہ اٹھا لے، سب چھوڑ چھاڑ کر کے ایک دن صرف ایک سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے قبر کے اندر ڈال لیے جائیں گے۔ اسی لیے بڑی سیدھی سادی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ دنیا کئیوں کو اس نے دھوکہ دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے اندر سب کو عذاب کے اندر مبتلا کرایا ہے۔ یہ ایسی دنیا ہے جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ ہمیشہ اس کو دھوکہ دیتی ہے۔ قارون کا قصہ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ جب وہ اپنے پورے نعمتوں کے ساتھ، پورے خزانے کے ساتھ نکلتا تھا، دنیا کے جو چاہنے والے تھے وہ لوگ اس کی طرف دیکھتے اور تمنا کرتے کہ کاش ان کو بھی یہ چیزیں مل جاتی، لیکن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پکڑ کے اندر اس کو لیا، زمین کے اندر دھسایا، نہ کوئی جماعت پوری سرزمین پر تھی جو اس کو عذاب سے بچا سکے، نہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکا۔ الغرض یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، بڑے سے بڑے یعنی دنیا دار کو، بڑے سے بڑے انسان کو دھوکے کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ جو اس دھوکے کے اندر آ جائے تو پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور جو اس سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کر کے چلا جائے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے یا کسی جگہ پر تشریف فرما تھے، ایک آدمی ان کے پاس پیسے لے کر کے آیا اور بڑا اصرار کیا کہ اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضرت بار بار منع کرتے رہے، لیکن پھر آپ نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ جاؤ میں اس کو نہیں لوں گا۔ وہ واپس جانے لگا، جیسے ہی حجرے سے باہر نکلا دیکھتا ہے کہ حضرت کے جوتے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ حضرت نے تو قبول نہیں کیا، جوتوں کے اندر رکھ کر چلا جاؤں گا، وہاں پر رکھ دیا اور چلا گیا۔ حضرت جب اپنا کام کرنے کے بعد باہر آئے اور اپنے جوتے کے اندر پیر ڈالا، دیکھا کہ وہی پیسے ہیں جو وہ آدمی دینا چاہتا تھا۔ آپ مسکرائے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج تک سنا تھا اور آج آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ جو آدمی دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے دنیا اس کے جوتوں کے اندر آ کے گر جاتی ہے۔ تو یہ دنیا ہے، آدمی سوچے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ کس حد تک ہمارے کام آ سکتی ہے۔ جیسے ہی آدمی کے اندر سے روح نکل جائے گی، ساری دنیا اور اس کا سارا مال و متاع یہ اس کے وارثین کا ہو جائے گا، اس کا جو رہے گا وہ اس کے اعمال رہیں گے، اس کی آخرت رہے گی، اس کے ساتھ جو آئے گا صرف کفن رہے گا اور کوئی چیز نہیں رہے گی، اور وارثین اس کے ہاتھ کے اندر انگوٹھی ہو وہ بھی نکال لیں گے، سونے کا دانت ہو سب کچھ نکال لیا جائے گا، اور لاوارث حالت کے اندر اس کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر جو حشر ہوگا وہ تو سبھی جانتے ہیں۔ اسی لیے اپنا وقت آنے سے پہلے دنیا کی محبت سے نکلنا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے۔ دنیا ایک سنوری ہوئی بڑھیا کی طرح ہے جو آدمی کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو طلب کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا ہے،
ساری زندگی اس کو دوڑاتی رہتی ہے، ملتی اتنی ہی ہے جتنی کہ مقدر کے اندر لکھ دی گئی، اور اگر آدمی اس کو حاصل کرنے کے بجائے اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی جگہ رہ جائے، اللہ اللہ کرتا رہے، آخرت کو اپنے سامنے رکھے، تو پھر وہ دنیا اس کے قدموں کے اندر آ کر پڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو دنیا کی حقیقت سمجھنے کی اور آخرت کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔